اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ ابتدائی آیات میں چند احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں ابتدائی آیات میں زہار کا بتایا گیا ہے۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دے، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا میری بیٹی کی طرح ہے، تو اس کو چھونے سے پہلے اس کو جو ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، یا نہیں تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ وہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہیں بیٹھیں پھر اپنے کہنے سے پلٹنا چاہیں، یعنی اس کی تلافی کرنا چاہیں، ان کو چاہیے کہ فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ ذالکم توعظون بہ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ فمن لم یجد، اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، اس کو چاہیے کہ پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھے بیوی کو چھونے سے پہلے۔ فمن لم یستطیع، اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، روزے نہیں رکھ سکتا، فاطعام 60 مسکینہ، تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ذالک، یہ اس لیے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آگے چل کے انہی آیات میں انسان کو اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا یقین دلوایا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، انسان کی حرکات کو، اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ جانتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، 3 آدمی جب سرگوشی کرتے ہیں تو ایسی نہیں ہوتی مگر ان کے ساتھ چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں، چھٹے ان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ جل جلالہ ان کو بتلائیں گے، ان سے خبر لیں گے ان اعمال کی جو کرتے ہیں قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار آ کے سرگوشی کرتے، کان میں بات کرتے تھے، یہ ہوتے تھے منافقین، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے اپنا مقام بنانا کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور ہم نبی علیہ السلام کے بڑے مقربین لوگ ہیں۔ تو عام سادے لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے۔ بعد میں بتلا دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جو کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے کہ وہ منافقت ہے اور یہ کوئی اور مقاصد لیتے ہیں۔ پھر آگے چل کے کہا کہ اب جو بھی انسان آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرے گا تو اس کو کچھ صدقہ خیرات کر کے آنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ صرف مقصد یہ تھا کہ جس کو کوئی ضروری کام ہوگا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو صدقہ کر کے آ جائے گا۔ اور جو منافق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، منافقت کرتے ہیں، وہ کیسے صدقہ کریں گے؟ اس لیے یہ اس چیز کا سدباب ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اس سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر کے آؤ۔ ذالک خیر لکم، وہ اطہر، تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی بھی ہے۔ فإن لم تجدوا، بس اگر تم خیرات نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو لوگ گنبد خضرا میں عمرہ یا حج کی صورت میں جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی قسم کی خفیہ سرگوشی ہوتی ہے۔ دل میں نبی علیہ السلام کے بات کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ انہیں وہاں کچھ صدقہ کر کے جانا چاہیے۔
جب صدقہ کر کے جائیں گے تو یہ سرگوشی مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو نوازیں گے۔ آگے چل کے اہل ایمان جو ہیں ان کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ ایمان اور اعمال والے ہیں یہ حزب اللہ کا گروہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ حزب الشیطان ہیں۔ اور اہل ایمان کی بڑی عظمتیں اور شان بیان کی ہے، فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں مخالفت ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ماں باپ بہن بھائی کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ دوستی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناہم، یا ان کی اولاد ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ ہو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی غیبی مدد سے ان کی مضبوط کیا اور ان کی مدد کی ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا، آگاہ رہو، سن رکھو، ان حزب اللہ المفلحون، کہ اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلبہ تھا کہ ان کے والد نے کوئی ایسا جملہ بولا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کو کمزوری ظاہر کر رہا تھا، تو آپ نے بوڑھے باپ کو زوردار تماچا رسید کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات شکایت پہنچی کہ ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو مارا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو پوچھا کہ ابوبکر، آپ نے اپنے ابو کو کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں گردن اتار کر رکھ دیتا، کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ ان کا یہ آتا ہے کہ آگے اولاد کا بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے بڑھاپے میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ ابو جی، غزوہ بدر میں آپ بالکل میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو میں آپ کی گردن اتار سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس اللہ کی قسم جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ایک دفعہ بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ جنگ باپ بیٹے کی نہیں تھی، یہ جنگ اللہ رسول کی اور اللہ رسول کے دشمنوں کی تھی۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ایسا نہیں پا سکتے کہ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہو اللہ رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ سب سے آگے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی انداز میں آگے چل کے بھی اللہ نے انہی کی شان بیان کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھی طلبگار ہوں، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس کی سورہ حشر کی آخری آیات میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم نے ان کی جان کو ان سے بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ بڑا عجیب ایک نقطہ بیان کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیتے ہیں اللہ ان سے ان کی جان کو بھلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا اور اللہ رسول کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ اس کو اپنی جان سے بے پرواہ کر دیتے ہیں، مشقت میں لگا رہتا ہے، نیند اس کی اڑ جاتی ہے، بس پیسے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے، اللہ نے اپنی جان کا بھی اس کو چھوڑ دی ہے۔ جتنے لوگ آپ دیکھیں کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، تو ساری رات جاگ رہے ہیں، نہ نیند کی پرواہ ہے نہ جسم کی پرواہ ہے، بخار ہے تب بھی لگے ہوئے ہیں، بارش ہے تب بھی لگے ہوئے ہیں، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت میں کمزوری ہے۔ اگر یہ اللہ رسول سے محبت رکھتے، اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے اور ان کی مشقت سے بچ کے اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال کی برکت سے انہیں رزق میں وسعت دیتے۔ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک آدمی جو ہے نا مرغی رکھی ہوئی ہے اور مرغی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا مالک جو ہوتا ہے نا اس کی چوک اس کے سامنے اکٹھی ڈال دیتا ہے،
وہ اس لیے وہ کام پہ بیٹھی ہوئی ہے، اٹھ جائے گی، انڈے خراب ہو جائیں گے، بچے نہیں نکلیں گے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ ایک جگہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو ایمان اور اعمال کی طرف نہیں آتا تو اس کی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک آدمی ایسے پھینک دیتا ہے دانے، وہ مرغیاں بھاگ کے وہاں سے چک کے لاتی ہیں، تو اس طرح اس بندے کی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بعض رات نے مثال دی ہے کہ جو ایمان اور اعمال سے ہٹتے ہیں ان کی مثال رزق دینے کی اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ہوتی ہے نا وہ جس میں چوہے کو پکڑتے ہیں، کڑکی کہتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر روٹی لگاتا ہے، اس کے اندر ٹماٹر لگاتا ہے، وہ چوہے کا رزق ہے، وہ کھانے کے لیے آتا ہے، جو قریب آتا ہے تو پھنس جاتا ہے، تو رزق اس کو بھی ملتا ہے، لیکن وہ اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو سزا دینے کے لیے ملتا ہے۔ اور دوسری مثال کسی نے گھر میں خرگوش رکھے ہوئے ہیں یا ایسی کوئی اور چیز رکھی ہیں تو اس کو، یا چڑیا یا طوطا رکھا ہوا ہے تو وہ چوری بنا کے اس کے آگے ڈالتا ہے اور اس سے پیار بھی کرتا ہے، اس سے اچھی خوراک بھی دیتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چوری کھلاتے ہیں، اس کے رزق میں برکت اور سکون دیتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اللہ رزق تو اس کو دیتے ہیں لیکن چوہے کی طرح دیتے ہیں، رزق کھاتا ہے اور اسی میں پھنستا ہے اور پھر اس کی پکڑ آتی ہے اور اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ انہی آیات میں اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اور کافر کہاں برابر ہو سکتا ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ پھر آگے قرآن کی عظمت بیان کی ہے، اور آخر میں سورہ حشر کی جو آیات ہیں بڑی عظمت اور شان والی ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح شام ان کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اگر صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرماتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے صبح سے پہلے موت آ جاتی ہے تو اللہ خاتمہ بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات میں ایک، ویسے تو ساری باتیں اہم ہیں لیکن ایک آیت اس کی بڑی اہم ہے، آیت نمبر 10، جس میں یہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اگلی آیت میں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 12 ہے، اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ ان کو بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور کسی کے ساتھ بہتان نہیں لگائیں گے۔ الآیہ کافی آخری آخر تک ہے، فبایعہن، آپ ان کو بیعت کریں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور رحم کرنے والے۔ بیعت جو ہے نا، بیعت 4 طرح کی ہوتی ہے اسلام میں، قرآن و سنت کی روشنیوں میں۔ سب سے پہلی بیعت کو کہتے ہیں بیعت اسلام۔ بیعت اسلام وہ ہوتی ہے کہ جو ایک کافر غسل کر کے صاف ستھرا ہو کے کسی مومن کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اس بات کی کہ میں کفر کی زندگی کو چھوڑتا ہوں اور اسلام کی زندگی اختیار کرتا ہوں، اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ جس طرح ابوبکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ اور آج بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک اس کے بعد ہوتی ہے، اسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے کوئی لیڈر اور سربراہ، امام المجاہدین یا جو بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ کفار کے خلاف جنگ لڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے پیارے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ جہاد کریں گے، اسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے۔ ایک اور تیسری بیعت ہوتی ہے جسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی خلیفہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ قائم مقام جب دوسرا کوئی خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا اور سب سے پہلے سیدنا عمر نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، یہ بیعت خلافت ہوتی ہے۔ اور ایک چوتھی بیعت ہوتی ہے جسے بیعت توبہ کہتے ہیں، جس کا ذکر ابھی ان آیات میں آیا ہے۔ یہ جو آیت یہ ہم نے پڑھی ہے، اس سے بیعت توبہ مراد ہے۔ دیکھیں اگر بیعت اسلام مراد ہوتی تو یہاں یہ ذکر ہوتا کہ آپ کافر جب آپ سے بیعت کریں تو تب آپ ان کے ساتھ فلاں شرطیں لگائیں۔ یہاں پہلی بات ہے کہ اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ آئیں گی تو مطلب یہ کہ یہاں سے بیعت اسلام مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے ذکر آ رہا ہے، اگر یہاں بیعت جہاد کا ذکر ہوتا تو اس میں یہ ذکر آتا کہ یہ جو آئیں ان سے بیعت کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے،
وہاں سے بھاگیں گے نہیں، پیٹھ نہیں پھیریں گے، منافقت نہیں کریں گے، وہ بھی ذکر نہیں ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے۔ پھر اگر بیعت خلافت ہوتی تو اس کے اندر یہ ذکر ہوتا کہ ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہم حکم عدولی نہیں کریں گے، ہم اسلام کے خلاف کوئی ایسی باتیں نہیں کریں گے، ہم اپنے امیر پہ مکمل اعتماد کریں گے۔ تو یہاں ان چیزوں کا بھی ذکر نہیں آ رہا، تو پتہ چلا ہے بیعت خلافت بھی نہیں ہے، یہ کوئی چوتھی بیعت ہے جسے عرف عام میں بیعت توبہ کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے دور میں بھی جب کامل اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لوگ اپنی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، اسے بیعت توبہ کہا جاتا ہے کہ مومن ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس طرح بخاری شریف جلد اول کے ابتدائی پہلے پیج میں آتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ کہ صحابہ کرام پیارے آقا کے ہاتھ پہ مسلمان ہو کے مدینہ جا چکے تھے، پھر آج کے موقع پر آئے تھے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کی تھی۔ وہ حدیث اور یہ آیت بتاتی ہے کہ بیعت توبہ اہل ایمان کو کرنی چاہیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، فی نفسی جہاں اللہ والے موجود ہوں ان اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ثوابی کام نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہماری مشہور کتاب فضائل اعمال فضائل تبلیغ میں آخر میں یہ آتی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شیخ کامل کی چند صفات ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس بندے سے بیعت ہونا چاہیے جو مکمل عالم دین ہو، دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے اس نے تصوف کی تمام منازل طے کی ہوں، تیسرا یہ کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر عمل سنت کے عین مطابق ہو، چوتھا یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو، پانچواں یہ ہے کہ علاقہ بھر کے علماء اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اور چھٹا یہ کہ جو بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہو، اور اگلی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی قلبی مناسبت بھی ہو تو اس سے بیعت ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اس کے اندر یہ مراد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کوئی کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے تو اتنی عجیب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ گناہ کر دیا اس نے۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہے اور ناخلف لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں اور انہیں بیعت کو اور ختنہ جو ہے تصوف کو بدنام کیا ہے۔ اب کسی کے ساتھ لفظ پیر لگ جائے تو وہ اتنا ہم اس کو عقارت سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے ہی وہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو چرس پیتا ہے، جو بھنگ پیتا ہے، جو شراب کے نشے لگاتا ہے۔ عام طور پہ تصور یہ ہے مجاوروں والا کہ پیر وہ ہوتا ہے، حالانکہ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام ہوتا ہے اور جس کی زندگی میں اللہ رسول کی محبت پھیلانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صف کی پہلی آیت میں اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کرتے ہو جو خود وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ویسے تو یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو شروع میں کہتے تھے ہم جہاد کریں گے کریں گے کریں گے، جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو پھر ڈرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کون سی بات ہے، جو بات کہتے ہو وہ کرو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں کل اس کا جواب دوں گا۔ وہ کل آئے تو پیارے آقا نے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ کھانا، میٹھا بھی کھانا ہے تو تھوڑا مناسب کھاؤ، کوئی اور چیز کھانی ہے نمکین بھی مناسب کھاؤ۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، ایک دن کا انتظار کیوں کروایا ہے؟ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب کل تم آئے تھے تو میں نے خود منہ میں کھجور رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک بندہ خود میٹھا کھاتا ہے اور دوسرے کا میٹھا نہ کھاؤ تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہو۔ تو آج ہمیں بھی اسے ترغیب ملتی ہے کہ ہم پہلے خود اپنے آپ کو عمل کے لگائیں اور اعمال کرنے کے بعد دوسروں کو عمل پہ۔ مثلا میں خود نماز پڑھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کو نماز پڑھنے کے بعد جب کہوں گا نا کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں تو میری بات میں اثر ہوگا اور وہ نماز کی طرف آئے گا۔ بعض احادیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے اس کی سند میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، فضائل میں ایک حدیث آتی ہے، بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عمل ہم نہ کرتے ہوں تو کیا ہم اس عمل کی دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل پہ جڑنے کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن اس میں قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ دوسرے کو نماز کی بات کرے گا تو ممکن ہے آگے سے وہ کہہ دے کہ بھائی پہلے آپ تو پڑھنا پھر میں نے کہنی، تو اس سے اس کی بات میں کمزوری آ سکتی ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا دوسرے کو کہے، اس کو کہنا چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ خوش شرمندگی ہوگی اور نماز پہ آ جائے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے اصول یہ بنانا چاہیے کہ پہلے اس چیز پہ عمل کرے اور پھر دوسروں کو اس پہ لائے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے ایک والد جھوٹ بولتا ہے، بچے سے کہتے ہیں پتر جھوٹ نہ بولی۔ ایک والد کو سگریٹ پیتا ہے، بچے کا بیٹا سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔
ایک بندہ خود بے نمازی ہے، دوسرے کا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوا، تو اس کی بات میں مؤثر نہیں ہوگا اگر یا بچہ شریف ہوگا بولے گا نہیں، اور کھلے منہ والا ہوگا کہے گا پیو پہلے آپ پڑھنا، کوئی نہیں سانو تو کہنا ہے، اس چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں گے تو یہ انسان کے لیے بہت ساری آسانی والی باتیں ہوں گی۔ آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بجتا ہے۔ فرمایا اس قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، وہ وقت قابل غور ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم اپنے بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے انی رسول اللہ علیکم، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدق لما بین یدیہ، میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے، وہ مبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ بدبخت کانا دجال جو تھا نا، یہ قادیانی، یہ بدبخت اس آیت کو پیش کر کے کہتا تھا کہ یہ میرا نام ہے، یہ میرا نام ہے، کہ میں غلام احمد میرا نام ہے، تو یہ اللہ نے مجھے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ قادیان میں ایک کانا پیدا ہوگا تو اس کا نام احمد ہوگا، لیاذ باللہ وہ نبی ہوگا۔ کیا ہے کہ اس کو انسان کو ایک شریف انسان ثابت نہیں ہوتا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے انہی آیات نمبر 10 میں، بلکہ اس سے پہلی آیت میں بڑی عجیب آیت ہے، کئی دفعہ ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین دے کر بھیجا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کریں گے اگرچہ کافروں کو برا لگتا ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہو دعویٰ کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کے سورہ جمعہ آتی ہے۔ سورہ جمعہ میں ویسے تو نبی علیہ السلام کے 4 مقاصد بعثت کو بیان کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور آگے چل کے جو لوگ علم والے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے بڑا سخت جملہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کو اٹھایا ہے، ثم لم یحملوها، پھر اس پہ عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، کہ جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ جو انسان کو اللہ علم دے اور وہ علم پہ عمل نہ کرے تو قرآن کہتا ہے وہ گدھا ہے۔ اس کی مثال ہی اس کی پیٹھ پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں رکھ دیں، گدھے کو کیا فائدہ ہوتا ہے کتابیں رکھنے سے؟ اصل یہ ہے کہ انسان کو اگر علم دے تو اس کو عمل کرنا چاہیے، عمل نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ انسان پکڑا جائے گا۔ آخری آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والوں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو فوراً دوڑو جمعہ کی طرف، ذکر کی طرف، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ یہ جو اذان جمعہ دوسری اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پہلی اذان کے بعد انسان کو نکلنا چاہیے۔ سورہ منافقون میں یہ وہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، بس 5 منٹ اور دے دیں میں مکمل کر دیتا ہوں، تو مدینہ پاک تشریف لائے تو یہ جو عبداللہ ابن ابی ظالم تھا، یہ منافق تھا، اس نے اپنی ایک محفل میں نا، اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ یہ بڑا عزت کے ساتھ آئے ہیں، بڑے سردار بن کے آئے ہیں، میری سرداری میں آ کے مداخلت کرتے ہیں، الیاذ باللہ، ان عزت والوں کو میں ذلیل کروں گا، ان کو رسوا کروں گا۔ ایک صحابی ہے حضرت زید، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اس بدبخت نے ایسے جملہ بولا ہے۔ وہ ظالم کا بچہ ایمان بھی لایا ہوا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو آ کر اللہ کی قسم اٹھائی، کہتے خدا کی قسم میں نے نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ سارے پر صحابہ غور غور سے دیکھ رہے ہیں، یار کتنی غلط بات اس نے کی ہے، اتنا بڑا سردار ہے مدینہ کے لوگوں کا اور اس پہ الزام لگا دیے۔ وہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ زمین پھٹے اور اندر چلا جاؤ، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ چرب لسان زبان جب بھی ہوتی ہے لوگ تیز تراز ہوتے ہیں، غریب بیچارے کو دبا لیتے ہیں۔ وہ ابھی اس پریشانی میں جبرائیل آ گئے، یہ آیت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قالوا نشہد، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں یہ خبیث جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آگے چل کے آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، کہ ہم عزت والوں کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ تو یہ ظالم نے یہ باتیں بھی کی، اور پھر آگے آتا ہے سواء علیہم استغفر ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ، آپ اس کے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس ظالم نے پھر اور بھی اس کی آیت نمبر 8 میں یہ آتا ہے، یقولون، یہ کہتے ہیں، لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَہ، ہم مدینہ اگر آئیں گے واپس، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، یہ عزت والوں کو ہم ذلیل کر کے نکالیں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو بہت بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، یہ جو انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے نا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، موت ہر انسان کو آنی ہے، اس لیے انسان کو ہر آن ہر گھڑی اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے اس میں سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں بھی، سورہ تغابن میں بھی چند آیات بتائی ہیں کہ انسان کے لیے مال اور اولاد اس کی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ نہیں ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ آتا ہے تو بسا اوقات انسان پھر اتنا فضول خرچی میں لگا دیتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ ایسے جب اولاد ہو جاتی ہے تو بسا اوقات انسان اولاد کی محبت میں آ کر وہ ایسے قدم بھی اٹھا دیتا ہے جس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اولاد کے آنے کے ساتھ بچوں کی خوش کرنے کے لیے کبھی ناجائز چیزیں بھی شروع کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کریے جی بچے نہ جی، تو اس کی بچے کی چاہت پہ ہم میراثی گھر میں لے آئے ہیں، ڈول ڈمکا لے آئے، بچے ایک ہی بچہ، اب کیا کریں جی۔ یہ بس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الولد مجبنۃ مخبنۃ، یہ انسان کی جو اولاد ہے نا، یہ انسان کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی انسان میں جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، یہ کروں گا۔ جب بچے ہو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں جی اگر میں مارا گیا تو چھوٹے بچے ہیں کا کیا بنے گا جی، کئی جگہ کہتا ہے، بڑا دل کرتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اللہ کی راہ میں نکلنا مشکل ہے جی، تو یہ بزدلی اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ سورہ طلاق ہے، اس کے اندر بھی چند بڑی عام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ طلاق کے بعد پھر آخر میں سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک تو واقعہ مین وہ آتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ تمام ازواج مختارات کے گھر میں جاتے تھے، اور یہ خامد کا حق ہوتا ہے جب اس کی 2-4 جتنی بیویاں ہوں تو ہر ایک کو برابر ٹائم دینا چاہیے۔ تو آپ عصر کے بعد سب کے پاس جاتے تھے، لیکن ہم بستری ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، وہ آپ کی طبیعت پر محمول ہوتا تھا۔ جب آپ کی طبیعت نشاط ہوتی تھی فرما دیتے تھے آج فلاں کے ساتھ میں آؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ تو یہ آپس میں سوتن ہوتی ہے، فطرت ہے، یہ اللہ نے بتایا فطرت ہے، یہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو آپ کی زوجہ تھی حضرت زینب بنت جحش کے غالباً ان کا نام آتا ہے، ان کے گھر میں آپ کا وقت زیادہ لگتا تھا۔ اچھا زیادہ کیوں لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں زیادہ پسند تھی، شہد اور دودھ۔ تو آپ نے خود فرمایا کوئی آپ کو دودھ دے یا یہ چیز پیش کرے کبھی انکار نہ کرو۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو پھوپھیدار بہن بھی تھی، پھر ان کو بڑا اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروایا زید بن حارثہ کا طلاق کروانے کے بعد۔ تو وہ جب بھی نبی علیہ السلام ان کے گھر میں جاتے تو وہ آپ کے آنے کے ساتھ ہی شہد پیش کر دیتی، کبھی دودھ پیش کر دیتی، تو وہ تھوڑا سا شہد پیتے ہوئے ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ تو باقی جو آگے جن کی باری ہوتی تھی انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو پہلے تحقیق کی کہ دیر کیوں لگتی ہے، تو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس شہد ہوتا ہے تو وہ شہد پلاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ انہوں نے معاملہ کیے، دشمنی نہیں تھی، یہ یاد رکھیں، دشمنی نہیں تھی، بغض نہیں تھا ان کے درمیان میں، ہر ایک یہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام زیادہ ٹائم دیں، تو اب ان کو ٹائم ملتا ہے ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ خلاف واقعہ کیا کہ آ کے جب اگلی جن کے پاس باری تھی آپ آئے اور کہا خیر تو ہے، آج آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ حالانکہ سمیل نہیں آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، شہد تھی، تو آپ کو سمیل سے انتہائی نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا سمیل تو نہیں ہے، میں نے اس کے گاؤں جو آپ کی دوسری بہن ہے شہد لے کر آیا ہوں، بہرحال بات سیدھائی ہوگی، آپ دوسرے گھر میں چلے گئے۔ تو آگے والوں نے پلاننگ کے تحت انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کے لیے یہ چیز کھاتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیتا ہوں کہ جب کہ میرے منہ سے سمیل آئے تو مجھے تو بدبو سے نفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما حل اللہ،
کہ آپ اس چیز کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو ہم نے اللہ نے حلال کی ہے؟ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ بہرحال آگے پوری تفصیل ہے، وَذَسَرَ نبی اللہ حدیث ساری باتیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ چیز ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے۔ یہاں اللہ معاف فرمائے ہمیں توہین نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مفسر ایسا بھی ہے جس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، محمد تمہیں کس نے اختیار دیے تو حلال کو حرام کرے، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ الفاظ کہا ہی نہیں ہے، یہ محبت کا انداز ہے کہ میرے محبوب کیا ہو گیا ہے، بیویوں کے چاہنے کے لیے حلال چیز کو حرام آپ کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ نے حلال کیا، آپ اس کو استعمال کریں۔ آگے چل کے اس کی آیات میں آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو یہاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی آیت نمبر آگے 7 میں تفصیل چل رہی ہے کہ جس میں اہل ایمان قیامت کے دن جب جائیں گے، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سبحان اللہ، میدان حشر میں جا رہے ہیں اہل ایمان کی آگے اور پیچھے، اوپر ہر جہت سے نور ہوگا۔ جو آپ نے اس نے سنا نا کہ اس طرح کاف کی تلاوت کرتا ہے تو یہاں تلاوت کرتے ہیں وہاں سے آسمان تک نور سے وہ اخلاء بھر جاتا ہے، اس نور میں جائیں گے اور یقولون، کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر لے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں۔ کافروں سے جہاد تو میں نظر آتا ہے ہر دور میں کفار کے ساتھ جہاد ہوا ہے، منافقین سے بھی جہاد ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں اور ان کے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی آپ کریں۔ اگلی آیات میں خلاصہ ختم ہو رہا ہے، ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے بیان کی ہے مثال کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ اللہ کے دو نیک بندے تھے لیکن ان کی بیویاں ان کی ایمان لانے والی نہیں تھی، فخانتاہما، انہوں نے ان سے خیانت کی، خیانت سے ان کی کردار کشی نہیں کی۔ یاد رکھیں نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی، دوسرے دین پر ہونا الگ بات ہے، بدکارہ ہونا الگ بات ہے۔ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ بندے کے لیے پاکیزہ عورت ہوگی۔ اب یہ ضرور ہے ان کی خیانت اس اعتبار سے تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کافروں سے ملی ہوتی تھی، جب امرد بچے آتے تھے وہ آگ لگا دیتی تھی تو وہ دھوئیں سے وہ آ کے معاملہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہیں چلی، ایمان نہیں لائی، ان کی بیوی اور بیٹا، تو یہ ان کے سامنے خیانت ایمان کے اعتبار سے کی ہے، اعمال کے اعتبار سے کی ہے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، ایک پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کا بیٹا ہو کر حقیقی اگر نافرمانی کرے گا تو ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو لوگوں تم اپنا خیال خود کر لو تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ اور اسی انداز میں آگے فرمایا وضرب اللہ مثل، اللہ مثال بیان کرتے ہیں امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اللہ میری لیے جنت میں محل بنا دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون اور سے ساری چیزوں سے۔ تو یہاں یہ حضرت آسیہ جو تھی انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کی، مشقت اختیار کی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا۔ بدبخت فرعون نے ان کو برہنہ کیا، مجمع کے سامنے ننگا کیا، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ماری اس نے اور ان کے سینے میں پتھر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح پرواز کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا کائنات میں جو کسی کو نہیں ملا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا خدیجہ جنت میں جا رہی ہو، اللہ تجھے جنت میں جانا نصیب کرے، تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شادی آپ کی میرے ساتھ ہوئی ہے، میری اور سوتنے آپ کی بیویاں کون ہیں؟ فرمایا جنت میں میری 2 بیویاں اور ہیں، ایک سیدہ مریم ہے اور ایک سیدہ آسیہ ہے۔ یہ اس مشقت کے بدلے میں اللہ نے یہ اعزاز دیا، قیامت کے دن نبی پاک کی ازواج میں شامل ہوں گی۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جتنی بڑی قربانی دے کے آئے گا اتنا بڑا اعزاز اور اکرام اس کا ہوگا، اور جو دین کے لیے جتنی تھوڑی قربانی دے گا اس کے لیے اتنا ہی اعزاز و اکرام ہوگا۔ ابراہیم بن ادم یہ بلخ کے بہت بڑے گورنر تھے اور بلخ کی حکومت چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ دل میں آیا، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ تو وہ بہرحال وزارت چھوڑی
گورنی چھوڑی اور جنگل میں چلے گئے، اللہ اللہ شروع کر دی۔ جس دن یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی جھونپڑی بنا کے نا یہ گئے وہاں عبادت کرنے کے لیے کہ اب دنیا کی طرف میرا بے رغبتی ہوگی، اللہ ہی اللہ کروں گا، تو پہلے دن ہی ایسا دسترخوان آسمان سے اترا کہ 20 قسم کے ان کے اوپر کھانے تھے۔ تو وہاں قریب اور بھی بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس دور میں لوگ جھونپڑیاں بناتے تھے، اپنا تھوڑا سا خوراک لے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے، آبادیوں سے الگ ہوتے تھے۔ تو ان کو دال ساگ ملتی تھی، ان کو اتنا کچھ ملا، تو انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ جی میں عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھا ہوں، مجھے جب بھی ملتا ہے تو دال ساگ ہی ملتی ہے، اور یہ بڑا کوئی نرالا آیا ہے کہ آج ہی آیا اور اتنا زیادہ اس کو اعزاز و اکرام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پردہ غیب سے آواز آئی کہ تو ایک کئی اور بیلچہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ بادشاہت کو ٹھکرا کے آیا ہے، جو جتنی بڑی قربانی دے کے آئے گا اتنا زیادہ ہم اس کا اکرام اور اعزاز کریں گے۔ انہی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے لوگوں سے پیچھے حکومت نہیں چلی، وہ وزیر سارے آگے مجبور کیا حضرت اللہ کے لیے آ جائیں، نظام مملکت نہیں چلتا۔ تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھائی کہ ان کے پاس ایک گدی تھی جس پہ بیٹھتے تھے، تو آپ ان کے پاس سوئی دھاگا بھی تھا، اس سے وہ کپڑے پھٹ جائیں تو وہ سیتے تھے۔ آپ نے سامنے دریا تھا، پانی تھا، تو وہ سوئی اس کے اندر ڈال دی اور کہا اس مچھلی لے آؤ سوئی میری۔ تو وہ مچھلیاں آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، فرمایا نہیں میری لے کے آؤ۔ ایک مچھلی آئی، اس کے منہ میں ان کی سوئی تھی، آپ نے اٹھا لی۔ فرمایا بتاؤ وہ بادشاہ ٹھیک ہے کہ یہ بادشاہ ٹھیک ہے؟ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کا مطلب یہی ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس سے غلام ہو جاتی ہے، اور جو دنیا والا ہوتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر سوار ہوتی ہے۔ اللہ نے آیات کو سمجھ کے صحیح معنی میں ہمیں عمل کی توفیق عطا